مدرسوں کو میں نے 10 دفعہ کہا ہے وہاں صرف مذہبی تعلیم اور شکشا دی جاتی ہے، کسی مذہب کی تعلیم کے اندر دہشت گردی یا قتل و غارت گری کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مدرسے ایسے ہیں 90% جن کے دروازے بھی نہیں ہیں، جا کے دیکھیے کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس کو مارا جا رہا ہے، کس کے ہاتھ میں چھری ہے، کون ریوالور لیے بیٹھا ہے، آپ کو کتا بھگانے کے لیے بانس بھی نہیں ملے گا وہاں۔ ابھی جو احتجاج کیا ہے ملک نے، یہ جو فوجی بھرتی ہے 4 سال کی، کتنی گاڑیوں کو جلا دیا؟ آپ یہ بتائیے مدرسے کے کسی طالب علم نے گاڑی کو آگ لگائی ہو؟ ایک حرف نہیں جانتا ہے آدمی ABCD داخل ہو جائے، ہم اسے الف ب ت سکھلائیں۔ میرے سامنے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سرکار مدرسوں کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہتی ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو بچوں کو قرآن پڑھا سکیں، لیپ ٹاپ لے کر کے ایک ہاتھ میں لوگ قرآن پڑھا سکیں گے، نہ نماز پڑھا سکیں گے۔ بورڈ سے الحاق جن مدرسوں کا ہوا ہے ان مدرسوں کی حیثیت خراب ہو گئی آسام کے اندر، اور جہاں بورڈ کا بہار میں ہوا وہاں بہار میں ختم ہو گئے، یہاں اگر ہوگا یہاں بھی مدرسے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا ماننا یہ کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، ضلع انتظامیہ ایک ایک چیز مدرسے کی جانتی ہے، ہر مدرسے کی کس چیز کا سروے ہے۔ ہم کہیں بھی بیٹھ کر کے ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم ہماری مذہبی تعلیم ہے وہ دے سکتے ہیں، ہم وہی تعلیم دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ مانیتا پراپت مدرسہ ہونا چاہیے؟ ہم اپنے مذہب کے لیے کسی گورنمنٹ سے کچھ نہیں ہے۔ السلام علیکم، آداب دوستو، میں ہوں شمس سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ہر خبر آپ تک۔ دوستو جو خبر میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ بہت بڑی خبر ہے، خاص طور سے بڑی خبر اس لیے ہے کہ جب اتر پردیش میں لگاتار مدارس سے لے کر دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم وقف جیسے اداروں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غیر قانونی ہیں یا وہ جو ہے غیر قانون کا جو بھی ہے ان پر سوال نشان اٹھایا جا رہا ہے، ان کو غیر قانونی ٹھہرائے جانے کے آروپ لگائے جا رہے تھے۔ اس درمیان میں جب یہ خبریں گردش کر رہی تھی اسی درمیان میں اب یہ دارالعلوم دیوبند کا کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند جو تھا، یعنی پورے ہندوستان کے جو مدارس کا جو ذمہ دار لوگ ہیں جو اس دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہیں ان سب کے ذمہ داروں کا ایک اجلاس عام پروگرام جو ہوا ہے اس کے تعلق سے کیا کچھ باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور کیا کچھ جو ہے ایجنڈے اور لائحہ عمل کے تحت یہ سب پروگرام ہوا ہے، اور ان سب چیزوں کو لے کر دارالعلوم دیوبند کے جو استاد حدیث ہیں اور جمعیت علماء ہند صوبہ جمعیت علماء ہند کے جو پوری ہندوستان کے جو صدر ہیں جمعیت مولانا ارشد مدنی صاحب، انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اور میڈیا کے سامنے کیا کچھ باتیں رکھی ہیں وہ سب ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ سب ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ دارالعلوم دیوبند کا جو اجلاس عام مجلس عاملہ جو ان لوگوں کے تھے اس کا بھی جلسہ ہوا تھا کل، اور اب جو ہے آج جو جلسہ ہوا ہے وہ اجلاس عام ہوا ہے جس میں پورے ہندوستان سے ہر مدرسے کے ذمہ داران جو اس سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کے ذمہ داران وہاں پہنچے، ان کی باتیں سنی، کیا کچھ ایجنڈے اور کیا کچھ باتیں ہوئی وہ سب میڈیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم آپ کو PC ان کی دکھانا چاہتے ہیں، آپ دیکھیے۔ مدرسے ختم ہو جائیں گے، اس لیے یہ ہم بالکل سہمت ہے، آج سے نہیں، ملک کی آزادی سے پہلے سے اور آزادی کے بعد بھی ہم کسی بھی گورنمنٹ سے پیسہ لے کر اپنے مذہبی کام کو نہیں کریں۔ لیکن سر ایک سوال ہے کہ یوپی سرکار نینترن میں رکھنا چاہتی ہے۔ آپ اردو بولے، ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کہیں اوپر سے نہیں اترے ہیں۔ جی، آپ کو لگتا ہے کہ سرکار اس پہ کنٹرول رکھنا چاہتی ہے جتنے مدرسے دیش بھر میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں، میرے سامنے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سرکار مدرسوں کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہتی ہے، چاہے وہ یوپی گورنمنٹ ہو چاہے مرکزی گورنمنٹ ہو۔ مدرسوں کی گردن دبا کر کے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوئی بات میرے سامنے نہیں آئی ہے، نہ دارالعلوم کے سامنے آئی ہے۔ یہ ہمارا ایک دستوری حق ہے جو دستور نے ہمیں دیا ہے، ہم اس حق کے مطابق چلاتے ہیں، مدرسوں کو پیسہ جمع کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں مدرسوں۔ آپ نے کہا کہ آزادی سے پہلے 1868 سے دارالعلوم دیوبند چل رہا ہے، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں دارالعلوم دیوبند 66 سے
जिस तरह की खबरें आ रही है कि ये गैर मान्यता प्राप्त है जो सर्वे, ये गलत है, तो उसको बिल्कुल आप नकार दें। बिल्कुल गलत है। ये कैसे हो सकता है कि दारुल इस तरह चलेगा, इतना बड़ा इदारा, और वो किसी एक्ट से नहीं में लगेगा, ये कोई बात नहीं। लेकिन सर यूपी सरकार ने अपने सर्वे में जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि बहुत सारे मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है या गैर जमीन पर चल रहे हैं। वो जाने, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो किस मदरसे को कह रहे हैं, उनको जब कहा जाएगा तो पता चलेगा। क्या मदरसों के सिलेबस में बदलाव की जरूरत महसूस की गई? नहीं, मदरसों में पहले भी यही बात थी, मैंने ये बात कही थी कि मदरसा जब बना है उस वक्त जो इसका एक निसाब तालीम था, जिसको आप सिलेबस कह रहे हैं, उसके अंदर भी यानी दूसरी हिसाब, जोग्राफिया, अंग्रेजी, ये तमाम चीजें थी, और 8 साल तक उसको पढ़ाया जाता था। उसको पढ़ाने के बाद फिर 8 साल का हमारा मजहबी जो निसाब तालीम का सिलेबस था उसको पढ़ाया जाता था। लेकिन बाद में उसके अंदर फारसी बहुत ज्यादा थी, फारसी का चलन दिन ब दिन कम से कम तर होता चला गया, उसको छोटा कर दिया गया। पहले 8 से 5 किया गया, फिर 5 से 3 कर दिया गया। ये वो चीजें हैं कि जो किसी चीज की कभी जरूरत होती है, कभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज हम ये समझ रहे हैं कि जिस तरह हमारे 8 साल बिल्कुल पहले निसाब में, उसके बाद 5 साल का जो निसाब या सिलेबस था, आप कह रहे हैं, जिन चीजें हैं हमने उन चीजों को फिर अच्छी तरीके बदला करके रखने का इरादा किया है। वो आज के भी है, हिसाब है, ज्योग्राफिया है, और 10वीं तक हम उसका इम्तिहान दिला देंगे, ताकि बच्चा हमारे यहाँ से फारिग होने के बाद, मान लीजिए उसके माँ बाप या वो चाहता है कि वो आगे तालीम हासिल कर सके, BA और MA कर सके, तो उसके लिए रास्ता खुला। तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बनाया जा रहा है? आप फिर वही आसमान की जबान बोल रहे हैं, आप उर्दू बोलिए या हिंदी बोलिए, आप तो कभी आपने देखा भी नहीं हुआ बरतानिया। कम से कम बहुत दिनों से लोगों की एक मांग चली आ रही है, मौलाना बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं वो। हाल के दिनों में जिस तरह मदरसों पर हुलियां उठी है, आतंकवाद का चस्पा करने की कोशिश की जा रही है किसी मदरसे को, तो उससे कैसे निपटेंगे? मदरसे इस जद में नहीं आए, मदरसे साफ सुथरे रहे, मदरसे तो इस जद में न थे, न आज हैं, और आइंदा की बात मैं कहता नहीं हूँ। मदरसों को मैंने 10 दफे कहा है, वहां सिर्फ मजहबी तालीम और शिक्षा दी जाती है। किसी मजहब की तालीम के अंदर दहशतगर्दी या कत्ल गारतगर्दी की कोई चीज नहीं है। मदरसों के दरवाजे खुले हुए हैं 24 घंटे। मदरसे ऐसे हैं 90% जिनके दरवाजे भी नहीं हैं। सुबह से शाम तक, रात और दिन, जिसका जी चाहता है, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, जो चाहता है घुस जाता है उसके अंदर। आदमी भी घुस सकता है, मैं और आप भी घुस सकते हैं। जाके देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है, किसको मारा जा रहा है, किसके हाथ में छुरी है, कौन रिवॉल्वर लिए बैठा है। आपको कुत्ता भगाने के लिए बांस भी नहीं मिलेगा वहां। एक वैसी बात है, कहने को आदमी के मुंह में जबान है, जो जी चाहे कह दे, मगर कोई चीज नहीं है। दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है? मैं आपसे कह रहा हूं कि मदरसे के तलबा तो आग भी नहीं लगाते, एहतजाज करते हैं। अभी जो एहतजाज किया है मुल्क ने, ये जो फौजी भर्ती है 4 साल की, कितनी गाड़ियों को जला दिया। आप ये बताइए मदरसे के किसी तालिब इल्म ने गाड़ी को आग लगाई हो? हमारे यहाँ ये सब कुछ है नहीं। कहने के लिए आदमी के मुंह में जबान है, जो जी चाहे कह दे, मगर ये कहना उनका ये बताता है कि उन्हें कुछ जमीन और आसमान का पता नहीं, जो मुंह में आता है वो कहते हैं। मेरा सवाल ये था कि मदारिस में दाखिले के लिए कम से कम काबिलियत की क्या हद तय की गई है? कोई चीज नहीं, एक हर्फ नहीं जानता है आदमी, ABCD दाखिल हो जाए, हम उसे अलिफ बेते सिखलाएंगे। ABCD ने अलिफ बेते सिखलाएंगे। और मरने के करीब हो और कहे मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या धर्म आ जाए, हम उसे सीने सर पर बैठाएंगे, गले लगाएंगे। ये क्या चीज है? पढ़ने की कोई जिंदगी है? ये तो वो है कि जो पढ़ाई पैसा कमाने के लिए होती है, वही मुलाजमत नहीं मिलेगी। हमारी पढ़ाई मुलाजमत के लिए नहीं है। हमारी पढ़ाई इसलिए है कि आदमी को जिस अल्लाह ने पैदा किया है, बनने के बाद जिंदगी वो उसके रास्ते पर चलाए, और मर जाए
تو کل کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے صحیح اس کا حساب ہو، خراب حساب نہ ہو. اس لیے اس کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. حضرت آپ کو لگتا ہے کہ مودی سرکار یا یوگی سرکار اتر پردیش میں مدرسوں کے حق میں کچھ آگے فیصلہ لیں گے، جس طرح کی باتیں کریں گے ہم اچھی ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن دینا؟ میں نہیں جانتا ہوں آگے کی بات، میں کوئی اللہ میاں تھوڑی ہوں کہ کل کی بات بتا دوں آج. لیکن یو پی گورنمنٹ نے سروے کے مسئلے کے اندر اپنے جس چہرے کو ہمیں دکھلایا ہے وہ خراب نہیں تھا. سروے ہوا، ہم نے جیسے کہا ویسے سروے ہوا. ادھر مدرسوں کے دروازے تو کھلے، آپ کس چیز کا سروے کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا ماننا یہ کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، ضلع انتظامیہ ایک ایک چیز مدرسے کی جانتی ہے، ہر مدرسے کی کس چیز کا سروے ہے. ہماری اس بات کو قبول کر لیا انہوں نے، سروے ہو بھی گیا، ختم بھی ہو گیا، کوئی بات تو نہیں. لیکن سروے کے بعد جو 7,500 پائے گئے ہیں غیر مانیتا پراپت، میں نہیں سمجھتا، میں ابھی نہیں جانتا ہوں. جب ان کی لسٹ آئے گی اور یہ کہا جائے گا کہ یہ مدرسے مانیتا پراپت کا کیا مطلب آپ لیتے ہیں بتائیے؟ کیا مطلب ہے مانیتا پراپت کا؟ کہیں درج ہو سرکار کی یہ بتائیے آرٹیکل 25 نے جو ہمیں حق دیا ہے مدرسہ بنانے کا، یہ بتائیے اس میں کہیں لکھا ہے کہ ہم اس مدرسے کو فلاں جگہ جا کر کے پہلے منظور کرائیں گے تب اس کے بعد بنائیں گے؟ یہ تو ایک یعنی دستوری حق ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ ہم کسی گاؤں میں بیٹھ کر کے، جھوپڑی کے اندر، ہم کہیں بھی بیٹھ کر کے ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم ہماری مذہبی تعلیم ہے وہ دے سکتے ہیں، ہم وہی تعلیم دیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا کہ مانیتا پراپت مدرسہ ہونا چاہیے بتائیے؟ اور اگر یہ قانون دستوری اعتبار سے آپ نکال دیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ بھائی دستور نے ہمیں حق اسی شرط پر دیا ہے، ہم مانیتا پراپت بھی کرا لیں گے. کیا ضرورت ہے اس کی کہ آج آپ کھڑے ہو کر کے ہم سے کہیں؟ تو آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ مدرسے اور سرکار کے بیچ کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ بہت مدرسے نہیں، یہ آپ غلط بات ہے. نہیں، ہمارے مذہبی حق میں اور سرکار کے اندر کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ ایک مدرسے کو کیوں لیتے ہیں؟ آپ اگر مدرسے کو پکڑتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مسجد کو پکڑ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اگر مستقبل آنے والے زمانے کے اندر ٹکراؤ سرکار کا ہمارے مذہب سے ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت یہ فیصلہ کرنے کا حق ہوگا کہ ہمیں اپنے مذہب پر کی مخالفت میں زندہ رہنا ہے یا مخالفت کے اندر مرنا ہے. یہ فیصلہ ہم اس وقت کریں گے. آج کیا فیصلہ کریں گے؟ ہم آج کسی گورنمنٹ کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہمیں مذہبی اعتبار سے ملک میں جینے کا حق نہیں دیتے ہیں. ہم نہیں آج یہ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو مدرسے آپ کی طرح بڑے دنوں میں نے کہا میں تو سمجھا کہیں اور چلے گئے. آپ کیوں ہنسے اس بات کا؟ یعنی میں اور کہیں چلے گئے مطلب کہ دلی چلے گئے، ممبئی چلے گئے. آپ نے سمجھ کے کیوں ہنسے؟ جاننا چاہ رہا کہ جو مدرسے بنا امداد کے ہو گیا بہار میں کیا ان کو بھی دقتیں آئی؟ جو مدرسے بلا امداد کے چل رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم دقتیں لائیں گے، بجائے قرآن کے ہم ان کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن والے کی ضرورت ہے، آپ کو پنڈت کی ضرورت ہے. مجھے بھی ضرورت ہے مولوی کی. آپ اپنے لیے تو پنڈت کو جائز کرتے ہیں، میرے لیے مولوی کو لیے مدرسے نہیں. یہ کہیں دیوبند پہلے سے جس طرح سے کام کرتا آ رہا ہے آج بھی قانونی طور پر وہ سب کام کر رہا ہے. دستور نے جو آئین نے، ہندوستان کے آئین اور دستور نے جو ان کو حقوق حاصل ہے اس کے تحت دارالعلوم دیوبند کام کر رہا ہے. دوستو اس سب ویڈیو کو دکھانے کا مقصد صرف یہی تھا تاکہ آپ تک وہ باتیں پہنچ سکے. تو دارالعلوم دیوبند کے جو کل ہند رابطہ مدارس کا جو اجلاس ہوا ہے، اجلاس عام ہوا ہے، مجلس عاملہ ہوا ہے، اس کے درمیان کیا کچھ باتیں ہوئی، کیا کچھ چیزیں طے ہوئی، وہ سب آپ کے سامنے پہنچ سکے. اور فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو. ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. خاص طور سے ہمارا آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ اور وہ خبریں خاص طور سے ملتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، ان کو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اور خاص طور سے آخر میں آپ سے ایک نویدن اور ضرور کریں گے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج نیوز ہر خبر آپ تک کو ضرور لائک اور فالو کیجیے گا. جے ہند، دھنیہ واد دوست.